زندگی دیاں اسی طرح دیا ضرورت یہ نے، یہ کہڑی وکری گل ہے جی یہ رب ملتا ہے، یہ فرشتے آتے ہیں، وہی آتی ہے، سارے کول تو نہیں آتی۔ ایک اس سے انہوں نے اختلاف سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا وہ کس طرح مننا، وہ ویستے سارے ورگے سارے کام نے، ساری ضرورت نے سارے ورگے۔ انہوں نے یہ گل دسی گئی کہ یہ کوئی شک نہیں کہ میں انسان ہاں اور بسیط انسان تمام ضروریات زندگی میریاں بھی وہی نے جہاں کسی دوسرے انسان دیا، لیکن میرا تو فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں وحی دے نال نوازیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں میرے کول وہ علم خاص کی وہی آتی۔ تیسرا انہوں نے اختلاف یہ سی بھئی یہ جڑا قرآن مجید جڑا کلام ہے یہ اسی تو کتے اترتا ویکھتے نہیں، یہ سانوں سناتا ہے تو کہندا ہے اللہ کا کلام، یہ منن واسطے بھی انہوں بڑی تشویش سی انہوں نے بھئی یہ کلام کس طرح ہوتا ہے۔ یہ گل انہوں نے دسن واسطے قرآن مجید کے اندر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بار بار آیات نازل ہوئی، بار بار وہی آتی رہی، اور انہوں نے سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب تسی سمجھ دو کہ اللہ کا کلام نہیں کوئی انسان بھی نہیں بنا سکتا، تیار کر سکتا ہے، تو پھر تواڈے کول بڑے بڑے خطیب بھی موجود نے، ادیب بھی موجود نے، کاہن بھی موجود نے، پھر تسی سارے مل کے بلکہ اپنے تسی خداواں بھی کٹھیاں کر لو اور اپنے جنہاں بھی کٹھیاں کر لو جنہاں منتے ہو، تو پھر رل کے مل کے تسی یہ ورگا کوئی کلام لے کے آؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ کلام کا مقابلہ کرنے عاجز سن۔ اسی طرح یہ ایک نقطہ یہ سی جہاں سب تو زیادہ اختلاف سے انہوں نے، یہ انہوں کی گل ذہن سماندی نہیں سی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی صدیاں بیت گئیاں، ہزاراں سال گزر گئے، ساڈے آباء و اجداد مر گئے، کوئی اج تک اٹھ کے نہیں آیا، گل سڑ گئے جسم، ہڈیاں گل سڑ گئیاں، یہ دوبارہ زندہ کس طرح ہو جانا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جی گل دوبارہ اٹھن دی آ یہ انہوں کے ذہن چ نہیں پی اور یہ یقین نہیں انہوں ہوگا۔ پھر یہ اتنے دلائل جڑے نے وہ بڑی کثرت آئے نے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریے کہ قرآن پاک دے اندر 1/3 حصہ 1/3 حصہ جڑا ہے قرآن کا وہ آخرت دے بارے ہے، قیامت دے وقوع دے بارے ہے، قیامت ہو سکتی ہے، دلیلاں نال گل سمجھائی گئی، دلائل دیتے گئے نے بڑے محکم، ایسے محکم دلائل جنہاں دا توڑ کوئی انسانی عقل انہوں کا جواب دین تو عاجز ہے۔ اور پھر یہ گل وکھائی گئی ہے قرآن سے کہ تسی اپنی اکھاں دے نال مشاہداتی طور تے دیکھو، تسی وہ گلاں ویکھدے ہو، تواڈے سامنے کس طرح چیزاں فنا ہوندیاں نے اور پھر کس طرح دوبارہ آ جاندیاں۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقوع قیامت اتنے بڑے دلائل فراہم کیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ جڑا ہے یہ خصوصی طور اتنے 30واں پارہ یہ سارا مکی پارہ ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں سورتاں سوائے 2 سورتاں کے، صرف 2 سورتاں یہ سورہ نصر اور سورہ بینہ مدنی نے، باقی ساریاں صورتاں 3 پارے دیاں مکی نے، اور مکہ دے اندر نازل ہوئیاں، اور مکہ دے اندر جو کچھ لوگوں کا سماج سی، معاشرہ سی، اور وہ جنیاں خرابیاں سن انہاں صورتوں کے اندر انہاں ساریاں خرابیاں کے اتنے تنقید کی گئی ہے، اور انہوں نے دسیا گیا ہے کہ ایک انسانی اخلاقیات کے خلاف نے چیزاں جہاں تسی کام کر رہے ہو، بڑی تفصیل نال انہوں نے بیان کیتا گیا ہے۔ اس نقطے کو بیان کرنے لی سب تو زیادہ دلائل جڑے نے، ویسے تو سارے قرآن میں جس طرح میں عرض کیتا نا 1/3 حصہ
قرآن مجید دا قیامت برپا ہوتے ہیں تاکہ یقین پیدا ہو. وہ وجہ یہ ہے کہ قیامت کا عقیدہ اگر نہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں ہونی، کوئی قیامت نہیں ہے، اور کوئی جگہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جتھے میں اس دنیا کے اندر کیتے عملوں کا حساب دینا ہے، تو پھر یقین مانیے کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے اور بندہ یہ سمجھے کہ کوئی قیامت نہیں ہونی اور دوبارہ کوئی زندگی نہیں اور کوئی محاسبہ نہیں، کسی جگہ پوچھ نہیں ہونی، تو پھر پھونک کے قدم رکھنے کی لوڑ نہیں، پھر حلال حرام کی تمیز کرنے کی لوڑ نہیں، جائز ناجائز دیکھنے کی لوڑ نہیں. پھر تو انسان کو اپنے نفس کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے جو بھی کرنا پیا کرے. اور یہ وجہ ہے کہ جنہ لوگوں کا قیامت تے ایمان اور یقین نہیں، انہوں کی زندگی کا تو دوجے لوگوں کی زندگی کا زمین آسمان کا فرق ہوتا. جڑے لوگ یقین رکھتے ہیں قیامت انہوں کے اعمال کا، اور جڑے نہیں یقین رکھتے انہوں کے اعمال کا آپس بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس واسطے تے بڑا زور دیتا گیا ہے. اس بارے کی پہلی آیت جڑی ہے عما یتساءلون، یہ اس اشارہ کرتی اس گل وال جیڑی بحث اس زمانے دے اندر مکہ معظمہ چلتی سی کہ ہر مجلس دے اندر اور ہر جگہ دے اندر یہ بحث چلتی سی کہ بھئی یہ قیامت کیویں ہو سکتی، اور کوئی کچھ کہندا ہے وہ بارے، کوئی کچھ کہندا ہے، اپنے اندازے دے نال، اپنے طریقے دے نال وہ تردید کر رہے ہیں. اور اگر وہ بارے کوئی پوچھ گچھ کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں تو سمجھنے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اڑنگے اڑان نہیں کرتے ہیں، مذاق اڑان نہیں کرتے، تمسخر دے واسطے کرتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا کہ عما یتساءلون. یہ لفظ ان اور ما ہے، یہاں کا منہ ہے ان اور ما. عما یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں گلاں کرتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہیں بھائی قیامت آنی ہے. یہ بڑا دعوت دیتی جا رہی ہے کہ قیامت آنی ہے اور سارے پچھلے آباء و اجداد بھی زندہ ہو جانے نے اور اصل بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے. تو گویا اس کو مذاق کے نال لے رہے ہیں. پہلی گل یہ کہی کہ عن النبأ العظیم، کوئی بہت بڑی خبر ہے جہاں بارے یہ مگوئیاں کر رہے ہیں، بہت بڑی. نبا عربی زبان سے کسی اہم خبر کو کہتے ہیں، ہر خبر کو نہیں کہتے. وہ بہت بڑی خبر ہے. ہم فیہ مختلفون، جس کے اندر باہم اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جن ہوئی گلاں انہوں یقین نہیں ہے. انہوں یقین نہیں ہے تو اس طرف جس طرح کہتے ہیں نا کہ توجہ دلاؤ نوٹس دے دیتا گیا ہے. پھر قرآن مجید ایسی آیات آئی. سب تو پہلی گل یہ کہ دور کی جانا ہے. ذرا اپنے آپ کو دیکھو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے کھانے وال تو ویکھے، جا کھانا کھانا یہ کتوں ہوگا تو کس طرح ہوگا. یقین کرو تسی یہ جی چیزاں نے جہاں اسی کھانے ہاں، اور ایک دو چار چیزاں نہیں ہے جنہاں کا شمار ممکن نہیں ہے. یہ اناج ہے تو پھر کئی قسم کا اناج ہے، یہ فروٹ ہے تو کئی قسم کا فروٹ ہے، یہ گوشت ہے تو کئی قسم کا کئی قسم کے جانور کا گوشت ہے. کھان کی دنیا ہی بڑی وسیع ہے، دسترخوان بڑا وسیع ہے رب تعالیٰ نے جڑا بچایا ہے. اور یہ کوئی ایک شے ایسی نہیں، کوئی ایک شے ایسی نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نال پیدا نہیں ہوتی. اسی اناج پیدا کرنے ہیں تو کی کرنا ہے؟ انسان کی کرتا ہے؟ ایک کسان کی کرتا ہے؟ وہ زمین کو تیار کر کے بیج ڈال دینا، اس کے بعد وہ کم ہی ختم ہو جائے. وہ نہ اس کو اگا سکتا ہے تو نہ انہوں پروان چڑھا سکتا. پروان چڑھ جائے فصل تو انہوں دانے نہیں داخل کر سکتا، انہوں مٹھاس نہیں کر سکتا، وہ زہر نہیں ختم کر سکتا. انہوں کسی بھی طریقے نال اگر اللہ تعالیٰ دی رحمت خاص نہ ہوئے
اللہ تعالیٰ وہ واسطے ہواواں کا انتظام نہ کرے، بارشوں کا انتظام نہ کرے، پانی کا انتظام نہ کرے اور موسم کی سازگاری کا استعمال نہ فرمائے تو کوئی شے بھی نہیں ہو سکتی۔ صرف تو زمین چ پیدا ہی نہ کوئی شے ہوگی۔ اس لیے اسی طرح فروٹ وال جاؤ تو ایک ہی زمین دے وچوں کس کس رنگ دے کس کس مزے دے یہ فروٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ درخت ہوندے نے کٹھے ہی ایک ہی زمین چ، پانی بھی ایک آ، وہ موسم بھی ایک آ، انہوں دھوپ بھی ایک ہی پیندی ہے، ایک ہی سورج دیاں چھاواں نے، ایک ہی چند دی برودت آندی ہے، وہ باقی چیزاں ساریاں ایک ہی نے، ایک ہی طرز دیاں نے، زمین ایک کوئی ہے۔ عجیب گل ہے کہ وہ مختلف قسم کے فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، پھر اندر رنگ پیدا ہو رہے ہیں الگ الگ، پھر مزہ انہوں کا الگ الگ۔ اس لیے یہ گل کہی گئی کہ ذرا یہ غور کر پہ تیرا یہ پیدا کرنے کتنا حصہ ہے اور کس طرح یہ پیدا ہوتی ہیں چیزاں، اور ہر چیز اپنے سیزن دے نال آتی ہے، ہر چیز اپنے موسم نال آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وہ بعد دوبارہ آ جاتی۔ درخت نے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی عمر گزار کے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں کی ابتدا کی، کس طرح اس زمین کے وچوں الگ الگ قسم کے نباتات پیدا کر دیتی ہوئی ہیں، کس طرح الگ الگ قسم کی خوراک پیدا کر دیتی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ گل فرمائی کہ وہ چیز ہے جی تمہیں تجربہ ہے ہر وقت کا جس تا واسطہ ہے۔ پھل ینظر الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے وال تے ویکھ، انسان چاہیے اپنے کھانے وال ویکھے۔ پھل ینظر، نظر کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی شے نوں بنظر غور دیکھنا، تدبر دے نال دیکھنا، عقل مندی دے نال دیکھنا، او دے غور و فکر کر کے او دی حقیقت نوں پان دی کوشش کرنا۔ بنظر غور دیکھن نوں نظر دا لفظ بول دے عربی زبان اس لیے فرمایا ذرا غور نال دیکھو یہ چیزاں تے غور کرو تھوڑا جہا تے سوچو ہاں کدی کلے بہ کے کہ کس طرح آندیاں نے، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دیاں رحمتاں کنیاں نے، وہ دا فضل کنا ہے اور انہیں کس طرح چیزاں پیدا کیتیاں نے، اور پھر تسلسل دے نال آندیاں تے جا رہی آندیاں جاندیاں نے، مسلسل اندر ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد وافر جڑی ہے خزانے نے خوراک دے جہاں کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تسی گنتی کرنی شروع کرو دیاں نعمتاں دی جس کا شمار نہیں کر سکو۔ واقعی کوئی شک ہی نہیں اس گل۔ پھر یہ جڑے خاص نے نا چیزاں دے، ایک ایک چیز دے جڑے خاص نے انہوں تے مختلف لوگوں نے علم والے نے کتاباں لکھیاں ہوئی، یعنی ایک تو اس واسطے فرمایا اتنے خزانے پھیلا دیتے گئے نے۔ پھل ینظر الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے وال تے ویکھ، یہ پہلی گل ہے۔ اتنے تو تینوں اپنے رب دی قدرت نظر آئے گی۔ دوسری گل پھر یہ فرمائی رہا اس تو ہور تھوڑا پیچھے ہٹ اپنے جسم تے آ، اتنے فرمایا سورہ طارق دی آیت نمبر 5 فرمائی یہ گل، پھل ینظر الانسان مما خلق، انسان نوں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیدا کیڑی چیز تو کیتا گیا ہے۔ اس جملے نے پوری ہسٹری انسان کی سامنے رکھ دیتی ہے، انسانی زندگی سٹارٹ کتوں ہوئی، چلی کتوں اور انتہا کتنے ہوندی۔ جس خدائے بزرگ و برتر نے انسان نوں مٹی جیسی بے جان چیز دے وچوں پیدا کر دیتا ہے۔ ابتدائی جسوما ابتدائی انسان جڑا ہے وہ مٹی چوں پیدا ہوا ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ جتنے حیوانات اور جتنیاں چیزاں نے زمین دے اتنے یہ سب مٹی چوں پیدا ہوئی ہیں، کوئی چیز اتنے ایسی نہیں جڑی مٹی چوں پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان نوں فل ینظر الانسان نوں مما خلق، انسان نوں دیکھنا چاہیے کس چیز تو پیدا کیتا گیا ہے۔ بھئی مٹی تو شروع کر کے اور پھر یہ سلسلہ جڑا ہے وہ شروع کیتا ہے سلسلہ تناسل شروع کیا، پھر انسان دے وچوں انسان نکلنا شروع ہویا اور وہ انسان کا جڑا جسومہ ہے ابتدائی سیل اصل میں جو بھی مٹی کی پیداوار ہے۔ انسان خوراک کھانا ہے وہ نکلی خوراک زمین کی پیداوار،
وہ کھانا ہے وہ تو پھر وہ خون بنتا ہے، چربی بنتی ہے، پھر بڑی بنتی، پھر وہ ابتدائی سیل پیدا ہوتا، اسی طرح مادہ کے پیٹ کے اندر پیسے پیدا ہوتے۔ اس لیے کیا ذرا غور کرو، اگر یہ علم حاصل کرو تسی کہ بھئی انسان کی ابتدائی تخلیق نے تمنظر کی ہے اور کس طریقے سے درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھے ہے، اور پھر پیدا ہو کے وہ کس طرح اپنی زندگی دیا اپنی عمر دیا منزلیں طے کرتا اپنی آخر میں پہنچتا ہے، کوئی 80 سال عمر پاتا ہے، کوئی 60 سال پاتا ہے، کوئی 70، کوئی 80، اور کوئی 90، کوئی 100، کوئی اس کو بھی زیادہ۔ آہستہ آہستہ منزلیں ٹریاں جانیاں نے، اور انسان دا حال یہ آ کہ کوئی دنیا دا انسان وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ کوئی ولی اللہ ہے یا عالم فاضل ہے یا کوئی انپڑھ ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کی روانی نو تسلسل نو روک نہیں سکتا۔ یہ بڑھاپے وال جا رہی ہے زندگی، یہ ذوق وال جا رہی ہے زندگی، حتیٰ کہ موت وال جا رہی ہے زندگی، کوئی روک نہیں سکتا ہے، اپنے آپ جا رہی ہے اور کسی کا پتہ نہیں چل رہا، بڑے آہستہ آہستہ قدموں کے نال زندگی چل رہی ہے اور بڑھتی آخر اپنی موت والے نشان تک پہنچ گئی۔ فرمایا جس طرح اس انسان کی ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح انسان نو پیدا کر کے یہ خوراک پیدا کر کے دیتی ہے۔ یہ تسلسل جڑے دے ایک ایک شاید غور کرو، بچاواں کہڑیاں گنتی کی تھی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ گل پہلی گئی سورہ بس کی آیت نمبر 24 تو لے کے 32 تک آیتاں پڑھ کے بیٹھو۔ اگلی گل فرمائی اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تسی دیکھتے نہیں کہ زمین کے اتنے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، پانی انڈیلیا، تو بے شمار پانی انڈیلیا، ڈول دیتا پانی یہ اتنے، اس پانی نے کی کیتا ہے، اس مٹی کے اندر زندگی پیدا کر دی۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر زمین نو پاڑ دیتا ہے، اس نے وہ زمین کے اتنے بارش ہوتی ہے، بالکل بنجر پئی ہوئی زمین، جاڑ پئی ہوئی زمین، خشک زمین، جب بارش ہوتی ہے تو وہ اندر لہ لہان دی نباتات اگتی ہے، زمین نو چیر کے نکلتی فصل، زمین نو چیر کے نکلتے پودے۔ اس نو کیا ہے کہ شک کر دیتا سا زمین نو، اور جس طرح شک کرن دا حق ہے، پاڑن دا حق ہے، پھاڑ کے زمین نو وہ جو وچوں اسی تہاڈی خوراک دا سامان نکالے، پیداوار اگائی، پودے اگائے، نباتات اگائی، چھوٹے بڑے ہر قسم کے درخت، ہر قسم کے پھل اگائے، اناج پیدا کیتے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اساں یہ اندر اناج پیدا کیتا، اناج دانے پیدا، دانے والا دانے دار اناج پیدا کیتا۔ اب دانے دار اناج کی کوئی حد بننا نہیں بھائی، باہر لگے پے منڈیاں جا کے گلا منڈیاں دیکھو، مختلف علاقے کے اندر مختلف فصلات پیدا ہو رہی ہیں کہ کس طرح ہو رہی ہیں۔ اور پھر مباحثہ بہو قطبہ، اور پھر انگور پیدا کیتے ہیں اور سبزیاں پیدا کی، سبزیاں انیاں پیدا کر دیتی، کوئی حساب ہی نہیں، جس طرح پھل بے شمار نے سبزیاں بھی بے شمار، ہر قسم کی انگور پیدا کیتے جڑے تسی استعمال بھی کرتے ہو، اور پھر وہ جڑا شربت بنا ہو، جڑی وہ شراب بنا ہو، جڑا وہ سیرا بنا ہو، جڑا وہ مختلف اقسام بنا ہو، اور اج کل جڑا ہوں دور ہے یہ جا کے تسی دیکھو تو کمال ہی ہو گئی، تو کی کچھ بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ جی پیدا کیتا ہے یہ تسی پیدا کرتے ہو یا تواڈے کوئی بزرگ پیدا کرتے، کون پیدا کرتے ہیں چیزاں؟ اس واسطے توجہ دلائی ہے وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون پیدا کیتا ہے۔ زیتون بذات خود ایک ایسا درخت ہے جہدے پتے بھی بڑے قیمتی نے، جہدے چھال بڑی قیمتی ہے، ڈاکٹراں دیاں حکیماں دیاں کتاباں پڑھیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیڑی قیمتی شے ہے۔ پھر زیتون آئل جڑا ہے وہ دی قیمت کمال ہے، وہ دی جڑی عظمت ہے کمال ہے، سب تو بہترین شے ہے، وہ گویا ایک قسم دا مکھن ہے، اتنی بہترین چیز ہے، آج بھی دنیا کے اندر بڑی قیمت رکھتا ہو، اور بلکہ آج کل بھی جتنے ڈاکٹر لوگ تجویز کرتے دل کے مریضوں کہ لوگوں کہتے ہیں کہ زیتون آئل استعمال کرو دل کی بیماری نہیں ہوگی۔
یہ اتنی اعلیٰ چیز پیدا کر دیتی و نخلا کھجوراں پیدا کی جنہاں بے شمار اقسام نے اتنیاں وہ اقسام نے وہ خاص اس قدر زیادہ نے کھجور سے کہ بڑی بڑی ذخین کتابیں لکھ دیتی ہیں علماء نے اتنی عظمت کی شہ لکھ چیزاں یہ مطلب یہ نہیں کہ گنتی کی چیزاں پیدا کی یہ مطلب کہ خاص خاص چیزیں جہاں عرب جنہوں جانتے سن انہوں نے سمجھ پہلے وہ رکھیاں جنہوں نے فلاں وہ جانتے سن انہوں کا ذکر نہیں کیتا لیکن جڑے لوگ دوسرے ممالک نے اتنے جڑے پھل نے بڑے بڑے عالیشان پھل بڑے بڑے قیمتی پھل جڑے سارے بازار جاؤ انبار لگے ہوئے ہیں ہر قسم کے پھل یہاں کی یہ کھانے تو بڑے سوکھے نے خریدے تھی ریڑھی تو خریدیا پھل کوئی جڑا دل کیتا تو لیا کے کھا لیا لیکن کبھی یہ ساری تاریخ نو پڑھو کہ پچھوں بنتا کس طرح ہے اگتا کس طرح ہے ہوتا کس طرح ہے آیا کس طرح ہے پھر بندے کو احساس تھوڑا جہا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے بستی جن نے سب کچھ پیدا کیا پھر فرمایا وہ حدائق غلبہ اور یہ گھنے گھنے باغات نے جدھر نظر مارو تسی مختلف علاقوں کے اندر باغات ہی باغات نے اور ان باغات کے اندر مختلف قسم کے اقسام کے درخت نے مختلف قسم کے پھل نے یہ سب چیزیں کسوں آ گئی ہیں کس طرح پیدا ہوئی ہیں یہ زمین کی اس مٹی سے کس طرح مٹھیاس پیدا ہو گئی ہے یہ بڑی سوچن والی گل ہے یہ مٹی تو کچھ بھی نہیں بیکار چیز ہے لیکن یہ اندر یہ زندگی کتوں آئی ہے اور یہ مٹھاس کتوں آئی ہے وہ مختلف رنگ اور مزے کتوں آئے ہیں اور یہ تو فلانی گل ہے جی فلاں مل چلے جائیے تو وہ دنیا ہی وکری ہے کہ زمین کے پچھوں پودا نکلتا ہے یہ رنگ مختلف کیویں پیدا ہو گئے یہ کون ہے وہ ہستی جس نے رنگ پیدا کر دیا یہ احساس دلائے گئے کہ جیڑی ہستی یہ کام کر رہی ہے تسی وہ بارے یہ توجہ کی خیال کیتی بیٹھے ہو کہ تم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے یہ ایڑی گل سمجھائی گئی ہے اور دنیا کے کسی انسان کی عقل دنیا کا کوئی انسان ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا وفا کہا تاؤں ابا اور میں فروٹ پیدا کیتے حبا اناج واسطے استعمال ہوتا ہے اور فاقہ فروٹ واسطے استعمال ہوتا ہے فروٹ پیدا کیتے اور انہوں کی اقسام کی کوئی حد نہیں ابا یعنی چارہ پیدا کیتا ہے جتنے تھوڑے جانور نے دنیا کے اندر جنگل کے جانور نے یا پالتو جانور نے ہر دے واسطے الگ الگ قسم کا انہوں کا کھاجا تیار کر دیں جانور جڑے نے بھوسا کھاندے نے مجھاں نے تھوڑیاں گائیاں نے بکریاں نے وہ بھیڈاں نے جڑی جانور نے سکی توڑی کھا کے تو دودھ دینی کمال کی گل نہیں ہے کہڑی مشین ہے جڑی اللہ نے لائی ہوئی ہے یہاں کے اندر کدی غور کیتا ہے تسی انہاں گلاں سوچیاں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح یہ سب چیزاں بن جاندیاں نے اس واسطے گل سمجھاتی کہ دیکھو تسی اناج کھا لیندے ہو تو تواڈے جانور چارہ کھا لیندے اور اس طرح تواڈی زندگی دا پورا سسٹم چلن ڈیا ہے اور تسی کدی غور نہیں کرتے متاع لکم ولانعام متاع لکم ولانعام یہ تواڈے بھی فائدے دیاں شیواں تے تواڈے جانوراں دے فائدے کیسی گل ہے جی کہی جہد تے زندگی کا انحصار ہے تو دو ہی تو چیزاں نے انسانی زندگی چ اگر انسانی زندگی کے جانور کٹ دئیے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا اگر انسانی زندگی جو فروٹ اور اناج کٹ دئیے تو انسان کدھر جائے گا کیا مٹی کھائے گا کی کرے گا اس واسطے گلاں سمجھائیاں تو اس بیان کر کے کیا ہے کہ اسی طرح یہ گل فرمائی گئی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ یہ ساری شاہ بیان کر کے کیا ہوں آہاں اپنی ذات اتنے پیدا کیویں ہوئے انسان اپنے آپ وال ویکھے کس چیز تو پیدا کیتا گیا ہے جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ مٹی تو شروع ہوا تو ابتدائی سل تے آیا اور اس طرح پیدا ہو کے ایک طاقتور جوان انسان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حیثیت نہیں ویکھدا کتوں تو ترے تیری ایک ابتدائی کیڑے کی حیثیت سی اور اس کے بعد تو بچے کی حیثیت سے مختلف مراحل کو گزر کے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہو کے پھر جوان ہویا تو پھر اللہ کی ہستی کے بارے تو گلا بنانے لگ پے اللہ کی ہستی کا انکار کرنا شروع کر دے جنہیں تم پیدا کیا تیری اپنی نہ تخلیق کوئی حصہ ہے تیرا نہ تیری بڑھوتری کے اندر کوئی طرح اپنا حصہ اور اس جڑی بڑھوتری چل رہی ہے جی مسلسل بڑھاپے وال تین لے جا رہی ہے کوئی دنیا کی دوائی ایسی نہیں کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا جڑا یہ روک دے اس واسطے یہ گلاں فرمائیاں